استقبال ہے، میں گزارش کر رہا ہوں، چونکہ بہرحال مناسب تو نہیں ہے، لیکن مجھے یہ کہنے میں بھی فخر ہے کہ فخر ملت کو ہمیشہ جس سرزمین نے اپنا میزبان سمجھا، مولانا یعصوب عباس صاحب قبلہ، آپ کو یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ میزبان سمجھا، اور آج کے اس اہتمام میں چونکہ یہ یوتھ کا نے آرگنائز کیا ہے، یووا غدیری فاؤنڈیشن ہے، اس میں سب نوجوان ہیں اس پوری آرگنائزیشن میں، کہ جن کا یہ خواہش تھی کہ سرزمین پر اسکالرز کو بلا کر کے، قوم کی معنیٰ شخصیتوں کو بلا کر کے امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جو پیغامات ہیں، جو آج سماج کو، معاشرے کو جس کی ضرورت ہے، وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور یقینی طور پہ آپ کو جانا ہے، میں بڑے ہی ادب کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں آپ سے مخاطب ہونے کے لیے گزارش کر رہا ہوں فخر ملت علی جناب مولانا یعصوب عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں، کہ وہ تشریف لا رہے ہیں اور آپ سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کی مصروفیت ہے، چونکہ آپ کو جانا ہے، لہٰذا اسی کے پیش نظر میں نے آپ سے گزارش کی ہے۔ آپ مومنین سے گزارش ہے کہ آپ جتنا انہیں چاہتے ہیں اسی جوش سے، اسی سلیقے سے، اسی طریقے سے استقبال کیجئے نعرہ صلوات سے مولانا یعصوب عباس صاحب قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر علی عبادہ۔ جناب صدر محترم آیت اللہ منتظر مہندی رضوی صاحب قبلہ، جو قم مقدس ایران سے تشریف لائے ہیں، حجت الاسلام علی جناب مولانا مصطفیٰ اسلامی صاحب، حجت الاسلام علی جناب مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب، جناب راجہ علی خان صاحب، آپ جانیں گے انشاءاللہ جب وہ تقریر کریں گے کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے جتنی زبانوں پر ان کو عبور حاصل ہے اور جس طریقے سے وہ تقریر کرتے ہیں اور مرثیہ بھی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ اپنی مثال آپ ہیں۔ برادرم مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ، امام جمعہ مہٹ، ہمارے بھائی حجت الاسلام علی جناب مولانا ظہور صاحب قبلہ، تمام علماء، خطباء، واعظین، ذاکرین و مومنین، اور خاص طور سے شعراء کرام، بہت طولانی تقریر نہیں ہونا ہے، بس چند منٹ آپ کے سامنے، کیونکہ یووا غدیری فاؤنڈیشن نے علی ڈے کا اہتمام سرزمین امہٹ سلطان پور پہ کیا ہے، اور الحمدللہ مسلسل یہ کرتے رہتے ہیں۔ سال گزشتہ بھی میں نے ان کے پروگرام میں شرکت کی تھی۔ حدیث رسول ہے کہ ذکر علی عبادہ، اے علی تمہارا تذکرہ عبادت ہے، تمہارا ذکر عبادت ہے۔ اور عزیزان محترم، مولا کائنات کی آمد سے پہلے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ کون علی؟ وہ علی جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ بس تھوڑی دیر عزیزان محترم، کہ بی بی فاطمہ بنت اسد ابو طالب کے گھر سے نکلی، اللہ کے گھر میں جا کے رکی، یعنی ابو طالب کے گھر سے نکلی، اللہ کے گھر میں رکی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بی بی گھبرا کے نکلی، یہ پہلی ولادت نہیں ہے۔ جناب طالب کی ولادت ہوئی، گھر پہ رہی، جناب جعفر کی ولادت ہوئی، گھر میں رہی، جناب عقیل کی ولادت ہوئی، گھر میں رہی، بی بی ام ہانی کی ولادت ہوئی، گھر میں رہی۔ جب مولا علی کی ولادت کا وقت آیا تو ابو طالب کے گھر سے اٹھی، اللہ کے گھر میں رکی، یعنی رشتہ بتایا کہ دیکھو اس گھر کے بیویوں کے ایمان کا یہ عالم ہے کہ جب اپنے گھر سے اٹھتی ہیں
تو اللہ کے گھر میں رکتی ہے. نشان بھائی, اللہ کے گھر میں رکتی ہیں. وہاں رکی اور رک کے شکم کو جدار حرم سے مس کیا. جدار حرم سے مس کر کے بی بی نے 3 واسطے دیے. کہا پالنے والے تجھے اس گھر کا واسطہ, سنیے گا عزیزان محترم, پالنے والے تجھے اس گھر کا واسطہ, پالنے والے تجھے اس گھر کے بنانے والے کا واسطہ. پھر اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے شکم پر رکھا. کہا پالنے والے تجھے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے. یعنی گھر کا واسطہ, گھر کے بنانے والے کا واسطہ اور اس بچے کا واسطہ جو شکم میں ہے. گھر بیت اللہ, بنانے والا خلیل اللہ, جو بچہ شکم میں ہے وہ ولی اللہ. اب اس کے بعد بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو لعنت اللہ. شکم کو جدار حرم سے مس کیا. پالنے والے تجھے اس گھر کا واسطہ مجھ پر سے اس سختی کو آسان کر دے. دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ دیوار میں در ہوا. دیوار کعبہ اپنی جگہ سے ہٹی اور دیوار میں در ہوا. اندر سے آواز آئی, بنت اسد کعبے میں آ جاؤ, اندر آ جاؤ. دیکھیے جو خالی گھر ہوتا ہے وہ منحوس سمجھا جاتا ہے. گاؤں میں, شہر میں, بستی میں, قریے میں جو گھر خالی ہوتا ہے وہ گھر منحوس سمجھا جاتا ہے کہ صاحب اس گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے. اور اگر خالی گھر سے آواز بھی آنے لگے تو بڑے سے بڑا طاقتور و پہلوان ہوگا وہ گھبرا جائے گا. ایک تو خالی گھر اور اس گھر سے آواز آ رہی ہے. بی بی دیوار ہٹ رہی ہے, گھر سے آواز آ رہی ہے, یہاں سے تشریف لے چلیے. ممکن ہے بی بی جواب دیں کہ غیر فرار کی ماں ہوں, غیر فرار کی ماں ہوں. بی بی آگے بڑھی, خانہ کعبہ کے اندر آتی ہے. دیوار اپنی جگہ پر آ جاتی ہے. جب دیوار اپنی جگہ پر آ جاتی ہے تو جو یہ منظر کافر دیکھ رہے تھے وہ دوڑے ہوئے ابو طالب کے پاس آئے کہ ابو طالب ایسا ایسا واقعہ ہو گیا, جلدی چلو ابو طالب. ابو طالب جانتے تھے کیا ہونے والا ہے. ابو طالب جانتے تھے. کیسے جانتے تھے؟ وحی کا جو اشارہ بی بی فاطمہ بنت اسد کو اٹھا کے ابو طالب کے گھر سے کعبے تک لے گیا تھا, اسی وحی کے اشارے نے بتایا تھا کہ ابو طالب اللہ کے گھر میں تمہارے یہاں ایک بیٹا آنے والا ہے. ابو طالب بیٹھے رہے. کہا ابو طالب چلو. ابو طالب نہیں اٹھے. اے ابو طالب, بنت اسد زوجہ آپ کی ہیں, فکر ان کافروں کو لگی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم کعبے کی کنجی لو اور جا کے قفل کو کھولو. کہنے لگے ہم قفل کھولنا چاہتے ہیں. تو کنجی دی. بڑی کوشش کی کہ کعبے کا قفل کھل جائے, بڑی کوشش کی کہ قفل کھل جائے, مگر وہ قفل تو ان کے مقدر کا قفل بن گیا تھا جو کھل ہی نہیں سکتا تھا. 3 دن تک کافر اس گھر کے چکر کاٹتے رہے.
3 دن تک کافر اس گھر کے چکر کاٹتے رہے کہ دیکھیں شاید مشیت بھی یہ منظر دیکھ کے مسکرا رہی تھی کہ چلو ٹھیک ہے، ولادت کل ایمان ہو رہی ہے، کفر صدقے اتر رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، ولادت کل ایمان ہو رہی ہے، کفر صدقے اتر رہا ہے۔ تیسرے دن سرور کائنات اسی جگہ پر آئے جہاں 3 دن قبل بی بی بنت اسد آئی تھی۔ نایاب بھائی، 3 دن قبل بنت اسد آئی تھی، وہاں آئے، آ کے رکے، اور بی بی فاطمہ بنت اسد سے روایت ہے، جو بی بی خانہ کعبہ کے اندر تھیں، اس بی بی سے یہ روایت ہے، بی بی کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں جب کعبے میں آئی تو عالم یہ ہوا کہ میں جس بت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتی تھی وہ بت منہ کے بھل زمین پر گر جاتا تھا اور گر کے چکنا چور ہو جاتا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، وہ بت طاق میں بت رکھے ہوئے تھے ہر قبیلے کے، اور بی بی فاطمہ بنت اسد سے روایت ہے، بی بی فرماتی ہیں کہ وہ بت طاق سے گرتا تھا، میں جب دیکھتی تھی زمین پہ آتا تھا اور چکنا چور ہو جاتا تھا۔ تو بی بی گھبرائی نہیں، پریشان نہیں ہوئی، اپنا ہاتھ اٹھا کے شکم پر رکھا، بچے سے مخاطب ہوئی، کہا میرے لال ابھی پردے میں ہو تو یہ عالم ہے، جب ظاہر ہوگے تو کیا عالم ہوگا؟ میں نے کہا بی بی آپ کا بیٹا امام ہے، امام چاہے پردے میں رہے چاہے ظاہر رہے بت گرتے رہتے ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ بی بی کہتی ہیں کہ 13ویں رجب کا سویرا تھا، خانہ کعبہ کے اندر نور چمکا، نور کی بارش ہوئی، جیسے نگاہوں کو کچھ دکھائی نہ دے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ جب آہستہ آہستہ وہ نور چھٹنے لگا تو ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو زمین کے اوپر پیشانی رکھے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ اس بچے کو گود میں لیا، پیار کیا، بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا ہے بچہ، ماں پریشان ہے کہ یہ میرا بچہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا ہے۔ بی بی بہت پریشان ہوئی۔ ادھر سرور کائنات کھڑے ہیں، بھائی سنیے گا، سرور کائنات کھڑے ہیں، دروازہ کعبہ پر نہیں آئے، منور بھائی، دروازہ کعبہ پر نہیں آئے، پشت کعبہ پر آئے، علی بھائی، دروازہ کعبہ پر نہیں آئے، پشت کعبہ پر آ کے رکے، اور رکنے کے بعد انتظار کرنے لگے۔ ادھر بنت اسد اٹھی، گود میں بچے کو لیے ہوئے، دیوار میں در بنا، در ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بنا ہے، در ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بنا ہے۔ ایک دفعہ جب بی بی کعبے میں گئی تب در بنا، ایک دفعہ جب بچے کو لے کے نکلی تب در بنا، ہائے ہائے، ایک دفعہ جب بچے کو لے کے نکلی تب در بنا۔ لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ دیوار میں در کیسے بن گیا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ دیوار میں در کیسے بن جاتا ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، بڑی بحث کرتے ہیں۔
کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ دیوار میں در کیسے بن گیا۔ بھائی آج سائنس نے ہر چیز کو آسان کر دیا ہے۔ آپ شاپنگ مال جائیے، شاپنگ مال میں جو دیواریں ہیں شیشے کی، جب زمین پر پیر رکھیے گا تو وہ دیوار خود بخود ہٹ جاتی ہے، وہ دیوار خود بخود ہٹ جاتی ہے۔ آپ اندر چلے جاتے ہیں، پھر جب باہر آتے ہیں پھر وہ دیوار ہٹ جاتی ہے۔ نہ کوئی گھنٹی بجائی، نہ آواز دی، نہ چیخے، نہ چلائے، نہ گلا پھاڑا، نہ پکارے، وہ دیوار ہٹ گئی۔ ہم نے کہا مولوی صاحب آپ کو کعبے کا تو در سمجھ میں آتا نہیں، یہ کیسے کھل گئی، دیوار ہٹ گئی؟ کہا کہ آپ سمجھے نہیں، زمین میں ایسے آلات فٹ ہیں کہ جب ہم زمین پر پیر رکھتے ہیں تو یہ زمین ہمارے نشان قدم کو پہچانتی ہے اور یہ دیواریں ہٹ جاتی ہیں۔ تو ہم نے کہا مولوی صاحب آپ کے نشان قدم کو شاپنگ مال کی دیواریں پہچانتی ہیں، علی کی ماں کے نشان قدم کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے، کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ بی بی بچے کو لے کے نکلی، در 2 دفعہ بنا ہے، 1 دفعہ انشاءاللہ اور بنے گا۔ پہلے یہ سن لیجئے اور میں اپنی گفتگو مختصر کروں، کیونکہ ابھی کئی پروگرام ہیں میرے، 2 محفلیں پڑھنا ہے لکھنؤ میں، اور آج ہمارے گھر کے اوپر بھی ایک محفل ہے، تو اس میں بھی شرکت کرنا اور مجھے کو تقریر کرنا ہے۔ لہذا بات کو مختصر کرتے ہوئے حدیث رسول ہے سیکون بعد 12 خلیفتاً کلہم من قریش، میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، میرے بعد میرے 12 سکسیسر ہوں گے، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ رسول اللہ نے 12 کے نام بھی بتائے، پتے بھی بتائے، حسب بھی بتایا، نسب بھی بتایا، لقب بھی بتایا، اور عالم یہ ہے کہا کہ 12واں پشت کعبہ سے ظاہر ہوگا۔ 12واں قبلہ تشریف فرمائے، آپ پوچھ لیجئے گا، 12واں پشت کعبہ سے ظاہر ہوگا، دروازہ کعبہ سے نہیں، پشت کعبہ سے۔ آج بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ کعبے کا جو دیوار کا در ہے وہ بھر جائے۔ مولا علی کی ولادت کے بعد کہتے ہیں کہ بار بار کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے کرسی اونچی کرنے کے نام پر، تاکہ وہ در بھر جائے۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ سمندروں کے بیچ سے راستے نکال لیے، ہواؤں میں راستے تلاش کر لیے، عمارتیں بنا کے کھڑی کر لیں، مگر ایک کالے پتھر کی عمارت جس کا نام کعبہ ہے اس کا در بھر نہیں پا رہے ہیں۔ شاید یہ بھر اس لیے نہیں پا رہے ہیں، گھر اللہ کا، نشان علی کا، یہ نشان تمہارے کلیجوں پر در بن کے برماتا رہے، تمہارے کلیجوں پر در بن کے برماتا رہے۔ تو 12واں پشت کعبہ سے ظاہر ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ در بھر جائے، مگر وہ در بھرتا نہیں۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے پھر دیوار میں ایک کریک آتا ہے، در بھر جاتا ہے، در بن جاتا ہے۔ اور میں نے خود اس کو لبوں سے بوسہ دیا ہے اس در کو۔ جب حج پہ گیا تھا تو مجھے موقع مل گیا چند لمحے کا، تو میں نے اس کو خود بوسہ دیا۔ عزیزان محترم، یہ در بھر کیوں نہیں رہا ہے؟ اگر سے آپ مجھ سے پوچھئے گا تو میں ٹھہرا مولوی آدمی اپنے مطلب کی کہوں گا،
کہ جس دروازے سے دادا ملا تھا اسی دروازے سے پوتا ملے گا، جہاں سے پہلا ملا تھا وہیں سے 12واں ملے گا۔ تو سرور کائنات کھڑے ہوئے، ادھر دیوار میں در بنا، بی بی فاطمہ بنت اسد بچے کو لے کے نکلی۔ وہ رسول جو کسی کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، رسول کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مگر بنت اسد کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ لائیے چچی جان، میرے بھائی کو لائیے۔ ہمارے لکھنؤ کے ایک شاعر گزرے ہیں منظر بھیا، عجب شعر کہہ گئے، کہتے ہیں کہ کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ، کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے، مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ کہا لائیے چچی جان، میرے بھائی کو لائیے۔ کہا میرے لال ابھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں، آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ کہا لاؤ میرے ہاتھ میں دیجئے، میری گود میں دیجئے۔ جیسے ہی دیا ادھر گود بدلی، علی ماں کی گود سے محمد کی گود میں آئے۔ علم نے علم کو دیکھا، شجاعت نے شجاعت کو دیکھا، آنکھیں کھولی۔ نور نے نور کو دیکھا، سخاوت نے سخاوت کو دیکھا، طہارت نے طہارت کو دیکھا۔ رسول نے کہا خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، تم نے مجھے اپنی نگاہ سے مخصوص کیا، میں نے تمہیں اپنے علم سے مخصوص کیا۔ یہ سننا تھا کہ وہ کمسن بچہ بولا، ہائے ہائے، وہ کمسن بچہ بولا، پیدا ہوا بچہ بولتا نہیں۔ یہ جناب عیسیٰ کی ولادت کے وقت طے ہوا تھا، قوم والوں نے کہا تھا کہ بچہ بولتا نہیں ہے، جب بولا تو خدائی میں شامل کر لیا۔ جب مریم کی آغوش میں عیسیٰ بولے تو خدائی میں شامل کر لیا، جب محمد کی آغوش میں علی بولے تو حق چھین لیا۔ تو عزیزان محترم، آنکھیں کھولی، محمد نے زبان چسائی، گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو علی کی تمنا تھی، یہ تو علی کی تمنا تھی، یہ تو علی چاہتے تھے، علی کو جنت کی تمنا کہ جنت کو علی کی تمنا۔ اگر سے علی جو کی روٹیاں کسی کے دروازے پر دینے جائیں تو علی کو جنت کی تمنا، اگر ملک در علی پر مسکین و یتیم و اسیر بن کے آ جائے تو جنت کو علی کی تمنا، علی کو بستر محمد کی تمنا یا بستر محمد کو علی کی آرزو۔ اگر علی خود سے آگے سو جائیں تو علی کو بستر کی تمنا، اگر سے محمد کہیں کہ یا علی آج کی رات میرے بستر پر سو رہو تو بستر کو علی کی تمنا، علی کو ذوالفقار کی تمنا یا ذوالفقار کو علی کی تمنا۔ اگر سے علی کہیں یا اللہ ذوالفقار بھیج تو علی کو ذوالفقار کی تمنا، اگر سے جبرائیل لا فتح الا علی کہتے ہوئے آئیں تو ذوالفقار کو علی کی تمنا، علی کو علم کی تمنا یا علم کو علی کی تمنا۔ اگر علی مانگنے جائیں تو علی کو علم کی تمنا، اگر ناد علی پڑھ کے بلائے جائیں تو علم کو علی کی تمنا، علی کو کعبے کی تمنا یا کعبے کو علی کی آرزو، کس کو کس کی تمنا؟ اگر بنت اسد دروازے سے جائیں تو علی کو کعبے کی تمنا، اگر کعبہ نیا در بنا دے تو کعبے کو علی کی تمنا۔
بہت بہت شکریہ. میں یووا غدیری فاؤنڈیشن کے تمام ارکان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو عزت افزائی کی، آپ نے جو استقبال کیا، میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. اب میں محترم کے ایک شعر سے میں اپنی تقریر کو تمام کر رہا ہوں کہ مولانا اشفاق صاحب کا ایک شعر سن لیجئے چلتے چلتے کہ سوائے نام علی، نیا بھائی، سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں، سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے.